اکثر اسٹوڈنٹس کو تو رپورٹ کارڈ ملتے رہتے ہیں، لیکن آج الف اعلان ایک ایجوکیشن ایڈوکیسی کا کام کرتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں پاکستان میں. انہوں نے پولیٹیشنز اور صوبوں کو رپورٹ کارڈ نکالا ہے اس بیس پر کہ وہ پاکستان میں تعلیم کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کام کر رہے ہیں. گریڈنگ ہوئی ہے ABCDE. اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے ہمیں جوائن کرتے ہیں سمن ناز، جو مین ریسرچ مینیجر ہیں الف اعلان کی. تو سمن، آپ ہمیں بتائیں کہ سب سے زیادہ نمبر کس صوبے نے لیے؟ تھینک یو. سب سے پہلے تو میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہم نے اس رپورٹ کارڈ پہ کام کیوں کیا. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ابھی جو موجودہ اسمبلی ہے اس نے اپنے ٹینیور کا آغاز کیا تھا مئی 2013 میں، اور آج کے دن 12 نومبر 2015 میں اس اسمبلی کا ایگزیکٹلی ہاف ٹینیور کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو ہم یہ ایویلویٹ بالکل یہ مڈ ٹرم رپورٹ کارڈ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہر جو کنسٹیچوئنسی ہے پاکستان کی، جو 272 کنسٹیچوئنسیز ہیں نیشنل اسمبلی میں، ان میں ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے ان پچھلے 2.5 سال کے اندر، تاکہ ہم یہ بتا سکیں ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو کہ جو انہوں نے ابھی تک جو ان کی کارکردگی رہی ہے اس کی بیس پہ وہ اپنا آگے کا جو لاہے عمل ہے وہ مرتب دے سکیں. تو جیسا آپ نے کہا کہ ہم نے ان کی کارکردگی کو اس طرح سے ایویلویٹ کیا ہے کہ ان کو A+ سے E تک گریڈ دیا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم لوگوں نے جو یہ انالیسس کیا ہے اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ موجودہ اسمبلی کا جو گریڈ ہے وہ C گریڈ ہے، یعنی A+ نہ ہی A+ ہے، نہ ہی A ہے، B بھی نہیں ہے، بلکہ C گریڈ ہے. اسی طرح اگر آپ اوور آل دیکھیں کہ جو ہم 272 میں سے صرف 258 جو کنسٹیچوئنسیز تھی ان کا انالیسس کر پائے ڈیو ٹو سم ڈیٹا لیمیٹیشنز، لیکن ان 258 کنسٹیچوئنسیز میں سے کوئی بھی ایک کنسٹیچوئنسی ایسی نہیں تھی جس نے A+ لیا ہو. صرف 3 ایسی تھی جنہوں نے A گریڈ لیا. اور وہ 3 کون سی تھی، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ وہ جی ایک ننکانہ سے ہے 137، کوئٹہ سے ہے 260 اور کراچی سے NA 251. تو یہ جو اب A گریڈ ان کو دے رہی ہیں، اب obviously آپ ایجوکیشن پہ فوکس ہیں، تو کس بنیاد پر؟ کہ سکول زیادہ ہیں یا سکولز کی ایفیکٹیونیس زیادہ ہے، اسٹوڈنٹس ایکچولی جاتے ہیں، ٹیچرز ایکچولی جا کے ٹیچ کرتے ہیں، مطلب بیسس کیا ہے آپ کی اس گریڈ کا؟ ہم نے یہ جو انالیسس کیا ہے اس کو ہم نے 4 مختلف انڈیکیٹر سے جن کی بیس پہ یہ ایویلویٹ کیا ہے کہ یہ جو کنسٹیچوئنسی ہے وہ کس گریڈ کے اندر آتی ہے. اس میں سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسکول کے اندر کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں، اور ان فیسلٹیز میں پانی، ٹوائلٹ، بجلی اور باؤنڈری وال کو ہم نے دیکھا. اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ جو بچے اسکول میں داخل ہوتے ہیں ان میں سے کتنے ریٹین کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو بچے اسکول میں داخل ہوتے ہیں ان میں سے آلموسٹ آدھے بچے جو ہیں وہ 5ویں جماعت پاس کیے بغیر اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ہم نے فیسلٹیز دیکھی، ریٹینشن دیکھی، پھر ہم نے یہ دیکھی کہ پیرٹی انرولمنٹ میں جینڈر پیرٹی کتنی ہے، آیا جتنے لڑکے انرول ہوتے ہیں اتنی ہی لڑکیاں انرول ہوتی ہیں، ان دونوں میں کوئی ڈفرینس تو نہیں ہے. پھر چوتھے نمبر پہ ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کیا ہے، کہ ایک ٹیچر کے اگینسٹ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس کنسٹیچوئنسی کے اندر اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. سمن نتیجہ کیا نکالا آپ نے؟ چار جو ہمارے صوبے ہیں پاکستان میں، اگر ان کی ہم گریڈنگ آپ ہمیں بتا دیں کہ فائنل آپ کی کنکلوژن کیا ہے، نتیجہ کیا نکلا اس رپورٹ سے؟ اگر میں آپ کو پولیٹیکل پارٹی وائز بتاؤں تو PMLN کی 181 جو کنسٹیچوئنسیز تھیں ان میں سے صرف 3 کنسٹیچوئنسیز ایسی تھیں جن کا A گریڈ آیا، اور 109 کنسٹیچوئنسیز ایسی تھیں جن کا B گریڈ آیا. PTI کی 32 میں سے کوئی بھی A گریڈ نہیں آیا، اور 15 ایسی تھی جن کا B گریڈ آیا. PPP کی 47 میں سے کسی کا A گریڈ یا A+ گریڈ نہیں آیا، 21 ایسی تھی جن کا B گریڈ
डिफिसिट आया। सो ये तो जो टॉप पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका एनालिसिस था। लेकिन क्योंकि हम लोग ये इवेलुएट कर रहे थे कि 2013 से लेकर अभी तक जो 2.5 साल हैं इनमें कितना चेंज आया है, तो चेंज के हिसाब से अगर आप स्कूल लेवल फैसिलिटीज़ को देखें तो सिंध की जो 61 कंस्टिट्यूंसीज जिनमें हमने ये कंपैरिजन किया उनमें से 50 ऐसी थी जिनमें नेगेटिव चेंज आई है। यानी आज से 2.5 साल पहले जितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी उनमें 50 कंस्टिट्यूंसीज आउट ऑफ 61 ऐसी हैं जिनमें अब वो फैसिलिटीज़ का मयार और मज़ीद गिर गया है। केपी की 35 में से 8 कंस्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जिनमें ये मयार गिरा है, बलूचिस्तान की 3 में से 14 और पंजाब की ऐसी कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं है जिसमें स्कूल लेवल पे जो फैसिलिटीज़ हैं उनका मयार गिरा हो। तो यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो 31%, 1/3 ऑफ द टोटल जो कंस्टिट्यूंसीज हैं उनके स्कूलों के अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनका मयार पिछले 2.5 साल में पहले की निस्बत मज़ीद गिर गया है। तो ये तो कहीं से अच्छा रिजल्ट तो कहीं से नहीं है, इसका मतलब है। और अगर मैं आपकी डेटा को सही समझ रहा हूं तो बॉटम पे सिंध है, फिर बलूचिस्तान है, फिर केपी है और फिर पंजाब है। इज दैट राइट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चले जी, सुन लिया आपने। लेकिन आई थिंक जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इस रिपोर्ट को एक तंबीह के तौर पे लेना चाहिए कि अभी अभी उनकी इवैल्यूएशन हम तालीम के मेयार के मुताबिक उनकी कंस्टिट्यूंसी के अंदर देख रहे हैं और अभी सिर्फ हाफ टेन्योर उनका कंप्लीट हुआ है। आज से 2.5 साल बाद 2018 में वो लोग जब वापस जाएंगे अपने कंस्टिट्यूंसी के अंदर लोगों से वोट लेने, तो उस वक्त इसी मेयार की जो जांच है वो उनके अपने वोटर्स कर रहे होंगे। तो अभी ये एक सॉर्ट ऑफ उनके लिए एक इंडिकेशन है कि अगर वो तालीम पे और इसी तरह जो और उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे तवज्जो देंगे तो 2018 में उनके लिए चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया सनम आपसे।